الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ یہ دنیا دار الابتلاء ہے، دار الامتحان ہے۔ زندگی کا اگلا فیز دار الجزا ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز ایک امتحان ہے۔ صحت بھی امتحان ہے، بیماری بھی امتحان ہے، امیری بھی امتحان ہے، غریبی بھی امتحان ہے، صاحب اولاد ہونا بھی ایک امتحان ہے، اور اولاد سے محروم رہنا بھی ایک امتحان ہے۔ یہاں اچھے حالات کے ساتھ بھی، اچھے واقعات کے ساتھ بھی آزمایا جا رہا ہے، برے حالات اور برے واقعات کے ساتھ بھی آزمایا جا رہا ہے، اور یہ آزمائش ہمارے ایمان کی ہے کہ ہم اس کو یہیں کیش کروا لیتے ہیں وقتی فائدے کے لیے، اور ریڈیم ہو گیا اور ختم ہو گیا، ساتھ نہیں ہوگا کچھ بھی، بندہ خالی ہاتھ حشر میں کھڑا ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہوگا، وہ وہاں مومنوں کے ساتھ رہنا چاہے گا، ان کے ساتھ جانا چاہے گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ انہیں بشارت دی جائے گی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جن کے پاس ایمان کا نور ہوگا انہیں منافق مرد اور منافق عورتیں آواز دیں گی، کیونکہ دنیا میں تو کٹھے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اقتبس، وہ کہیں گے ہمیں صبر کرو یار، آہستہ چلو یار۔ اب دیکھیں ایک منظر ہے دیہات کا، کچی گلیاں ہیں، بارش ہو رہی ہے اور پھسلن ہے، اور رات کا اندھیرا ہے، اور کسی بندے کے پاس بیٹری ہے اور وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا جا رہا ہے، تو جس کے پاس نہیں ہوگا تو بھائی صاحب کیڑے ہیں، اوئے یار صبر کر جا، ہمیں بھی ساتھ لے چل۔ وہی منظر ہوگا۔ ان کے پاس اندھیرے ہی ہوں گے کہ بیٹری نہیں ہوگی، منافقین کے پاس۔ اہل ایمان، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا نور اتنا ہوگا کہ وہ مدینے سے صنعا تک ہر چیز روشن کر دے گا، اور کسی کا صرف اس کے انگوٹھے میں، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں ٹمٹما رہا ہوگا بس۔ تو وہ ان سے کہیں گے انظرونا، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری روشنی سے کوئی فائدہ اٹھا لیں۔ تو وہ ان کو جواب دیں گے کہ تم پلٹ کر جاؤ، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پلٹ کے جاؤ، اپنا نور لے کے آؤ، اپنی روشنی لے کے آؤ۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ کوئی ایسا دفتر تھا، کوئی ایسی کھڑکی تھی جہاں سے نور بٹ رہا تھا، اور انہوں نے لے لیا اور ہمیں وہ کھڑکی پتہ نہیں تھی، وہ ہم بھول گئے ہیں، تو وہ واپس پلٹیں گے تاکہ ٹکٹ لے کر آئیں۔ جو ہی وہ واپس پلٹیں گے تو ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اس کے ایک طرف رحمت ہی رحمت ہوگی، دوسری طرف عذاب ہی عذاب ہوگا۔
اب وہ آواز دیں گے دوسری طرف سے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اکٹھے نماز پڑھنے جاتے تھے کہ مسجد میں ایک ہی گاڑی پہ جو ہے وہ ڈیوٹی پہ جایا کرتے تھے. الم نکم معکم قالوا بلا، ہم بالکل کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. وتربصتم، اور تم انتظار میں رہے. کس انتظار میں؟ کہ دیکھیں اسلام کو غلبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا مٹ جاتا ہے. ابھی انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی کلمہ پڑھ کے دوسروں کو مسلمان، دوسروں کو حقیقی ایمان قبول کر کے دوسروں کو اپنا دشمن بنانے کی ضرورت نہیں. ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں نا، فلاں جا رہا ہے اور اگر اس کو آرام آ گیا تو پھر میں بھی چلا جاؤں گا. تربصتم وارتبتم، اس تربص کی کیفیت دائمی نہیں رہتی، پھر شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وغرتکم الامانی، اور تمہاری تمناؤں نے تمہیں دھوکہ دیا. تو یہ جو بھی دنیا کے معاملات ہیں، غم ہو یا خوشی ہو، یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، یہ ایمان پر ابتلا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے، اور ہم اس آزمائش میں ہار جاتے ہیں. نبلوکم، بتا دیا گیا، بالشر، تنگی تکلیف والے حالات آئیں گے، بالشر، ناگوار واقعات تمہارے اوپر آئیں گے. تم ان کو ناگوار واقعات کو ہٹانے کے لیے، اپنے سے دور کرنے کے لیے دوڑیں لگاؤ گے. گاڑی بک کی ہے جی، فلاں سرکار کے پاس جانا ہے جی، فلاں سرکار کے پاس جانا ہے جی، فلاں کے پاس دم ڈلوانا ہے جی، فلاں کی خاک کھانی ہے جی. یہ امتحان ہے. تو دیکھا یہ گیا ہے ہمارے یہاں کہ جو دیوبندی ہیں، میں بریلویوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، اس لیے کہ ان سے ہم یہ ساری چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم ان سے چھوڑ کے آئے ہیں نا وہاں سے. کانٹے تو خیر کانٹے ہیں، ساگر صدیقی کہتا ہے کانٹے تو خیر کانٹے ہیں، ان سے گلا ہے کیا؟ بھئی کانٹا تو لگے گا نا، چبھے گا. پاس سے گزریں گے، مٹھی میں لیں گے، جو بھی کریں گے، کانٹے تو خیر کانٹے ہیں، ان سے گلا ہے کیا؟ پھولوں کی واردات سے گھبرا کے پی گیا، جنہیں ہم پھول سمجھتے ہیں، جنہیں ہم مواحد سمجھتے ہیں، جن کو توحید کے علمبردار سمجھ کے ہم دیوبند میں آئے. پتا چلا کہ یہاں 2-3 بزرگوں کا اور 3-4 کتابوں کا جھگڑا ہے، باقی یہ سارے بریلوی ہیں. یہاں بھی وہی دم درود ہے، یہاں بھی وہی قبروں سے فیض حاصل کیا جاتا ہے، قبروں پر مراقبہ کیا جاتا ہے. ہمارے دیوبندی بزرگ ہیں، عالم ہیں، ساری زندگی بستر اٹھا کر دوڑتے گزار دی انہوں نے. یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے بچوں کی کیا کیفیت ہے، ماں مر گئی تھی ان کی، بچیوں کا کیا معاملہ ہے. ساری زندگی دوڑے رہے، ٹرائیونڈ میں گزار دی. اب فی الواقع قبر میں ٹانگیں. 80-85 سال عمر ہے، عالم ہے، مدرسہ ہے، ان کی کتاب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. لیکن حال یہ ہے کہ ان کے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں بڑے دور دم کروانے جاتے ہیں. اتنی زندگی کھپا کے اللہ کی راہ میں آپ کے قرآن میں برکت نہیں آئی؟ آپ دم نہیں کر سکتے اپنے پوتے پوتوں، نواسے نواسیوں کو؟
اس بندے کے پاس کوئی اسپیشل قرآن ہے جس کا یہ اصل میں ہوتا ہے جیسے ہندوؤں میں شکتیاں دان کی جاتی ہیں نا، تپسیا کی جاتی ہے، گیان دھیان جاپ، اس کے نتیجے میں پھر موکل ملتے ہیں، شکتیاں ملتی ہیں جو بندہ دوسرے کو بھی گفٹ کر سکتا ہے. جیسے ہمارے ہیں کہ جی پیر صاحب نے اجازت دی ہوئی ہے جی فلاں دم کی، فلاں کام کی، اور ایک عالم اٹھ کے جناب علی اس کے سارے وہ جا رہے ہیں، اور یہ توحید والوں کا یہ حال ہے. پتہ یہ کیا کنسیپٹ ہے، یہ تعویذ والا اور یہ دم والا. انبیاء اللہ نے بھیجے، جس وقت نبی ہوتا ہے وہ اس کائنات میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، رتبے میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، علم میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، خدا کا ہمراز ہوتا ہے، اللہ اپنے راز اس پر کھولتا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، یہ رمضان میں تراویح میں قرآن بھی ختم کرتے ہیں، اور 80 سال میں 80 قرآن ختم بھی کیے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے رہتے ہیں، ترجمے بھی ان کو آتے ہیں، لیکن ان کے دل میں نہیں جاتے. فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اپنے راز اللہ صرف رسولوں پر کھولتا ہے. وہ قریب ہوتے ہیں، ان کو اللہ پاک نے مصیبت میں مبتلا کیا. اپنے پیاروں کو کون مصیبت میں ڈالتا ہے اور مصیبت میں دیکھ کے خوش ہوتا ہے؟ لیکن یہ خوشی اور غمی کی بات نہیں، یہ ان کا جاب تھا، وہ دنیا میں کر کے دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، یہ ان کا مشن تھا. ان کو مصیبت میں مبتلا کیا، پھر اس مصیبت سے نکلنے کا طریقہ انسانوں کو بتایا. یہ ہے، یہ سبق تھا. ایوب علیہ السلام کی بیماری سبق تھا، لرننگ بائی ڈوئنگ. ابراہیم علیہ السلام کو دیر سے اولاد ملنا امتحان تھا، ہمارے لیے ایک سبق تھا، اور وہ پریکٹیکل کر کے دکھا رہے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد لیٹ ملنا یہ امتحان تھا، اور اولاد کیسے لی جاتی ہے یہ سکھایا جا رہا تھا. دونوں نے دعا مانگی، نہ تویز لٹکایا، نہ ناف پہ لٹکایا، نہ پیٹھ پہ لٹکایا، نہ گلے میں لٹکایا، نہ کہیں سے دم کروایا، دعا ہی مانگتے رہے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو کیا ہوا؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اللہ سے یہ دعا مانگی نا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سورہ جو انبیاء ہے، دی پرافٹس، آپ اس کو دیکھیں، اس میں کیا ہے؟ یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ سب انبیاء کی مصیبتیں بھی بیان کی، پھر وہ مصیبتیں ہٹی کیسے وہ بھی بتایا، چھپایا نہیں، وہ بھی بتایا. وہ بتانے کے باوجود بھی دھکے کھاتے پھرتے ہیں خدا رکھ کے بھی. یہ ہماری حالت، یہ علماء کا حال ہے، یہ توحیدیوں کا حال ہے. کیسی توحید بھائی؟ توحید تو کہتی ہے اپنا آپ اس کے حوالے کر دو، مانگتے رہو اس سے. 90 سال بھی مانگنا ہے تو اسی سے مانگتے رہو. خدا کو پینک میں مت ڈالو، مانگ کے چپ کر جاؤ. کب دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. پینک میں مت ڈالو.
تم اس کو اس کی مرضی کو پابند نہیں کر سکتے کہ کسی سے جا کے تعویذ لو اور کسی سے جا کے دم کرواؤ اور تمہیں اولاد ہو جائے اور رب کی مرضی دینے کی نہ ہو اور دم اسے مجبور کر دے. یہ سارے طریقے ٹنگے ڈالنے کے ہیں. وہ گائے جب نہیں نہ مانتی دودھ دینے کو تو پھر اس کو ٹنگا ڈالا جاتا ہے, پھر وہ رسی سے اس کی ٹانگیں باندھی جاتی ہیں. یہ خدا کے ٹنگے ڈالتے پھرتے ہو تم لوگ, نام تو عید کا ہے. وہ بندہ, اس کے پاس کون سا قرآن ہے یار جو تمہارے پاس نہیں ہے, تمہارے باپ کے پاس نہیں ہے؟ کہاں سے اٹھتے ہو, کہاں دم ڈلوانے جاتے ہو تم, پتہ ایمان ضائع کر کے آتے ہو تم. رب پہ ایمان ہو تو رب سے مانگتا ہے بندہ, اور مانگتا ہی رہتا ہے. اور جتنا دیر سے, وہ حدیث میں ہے نا کہ ایک بندہ مانگ رہا ہوتا ہے اور اللہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے, اور کہتا ہے صبر کرو, فرشتوں سے کہتا ہے صبر کرو. بات چل رہی ہے نا, کرنے دو بات, اس کو مانگنے دو, رونے دو, انجوائے کر رہا ہے اللہ. اور کوئی بندہ منہ سے نکالتا ہے اور اس کو پکڑا دیا جاتا کہ جاؤ. اللہ پاک کہتے ہیں دے دو, اسے دے دو, میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتا. تو کچھ لوگوں کو اس لیے جلدی دے دیا جاتا ہے کہ اللہ ان کی آواز نہیں سننا چاہتا. کوئی ایسے گناہ ہوں گے نا ان کے, کوئی ایسے معاملات ہوں گے ان کے, شاید وہ طلب ہی دنیا کرتے ہیں, ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, اس کو دنیا میں دے دیا, اللہ کا دے دو. اور جن کی دعاؤں کے بدلے میں نہ صرف دنیا میں دیتا ہے بلکہ وہ دعائیں ان کی آخرت کا ذخیرہ بھی بن جاتی ہیں. وہ دعائیں اصل میں وہ چیز ہوگی کہ جو عبادات تو ساری تلیں گی, اور تل کے جناب علی پھر بٹ جائیں گی نا. پھر جن کے ساتھ ظلم کیا ہوگا, زیادتی کی ہوگی, گالی دی ہوگی, چگلی کی ہوگی, غیبت کی ہوگی, تو وہاں تو پھر کمپنسیشن ہوگی, دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ میری امت کا فقیر وہ ہوگا کہ جو جب میدان میں اترے گا حساب دینے کے لیے تو اس کے دائیں بائیں اس کے اعمال صالحہ پہاڑوں کی طرح ہوں گے. نماز, روزے, صدقات, نوافل اور پتہ نہیں کیا, لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کی چگلی کی ہوگی, کسی کی غیبت کی ہوگی, اور مال ان حقداروں میں بانٹ دیا جائے گا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. میری امت کا فقیر وہ ہے, سب کچھ کر کے اس سے لے کر لوگ جنت میں چلے گئے ہیں. حقدار باقی ہیں, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, تو جو باقی ہوں گے ان کے گناہ اس کے سر ڈال کے انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا اور اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا بھگتنے کے لیے. اب بتائیے یہ حقوق العباد کیا چیز ہے کہ تیرے روزے دوسرے لے کے جنت میں چلے گئے اور ان کے گناہ جن پہ تو دنیا میں اس کو کافر قرار دیتا اور کہتا یہ بخشا نہیں جائے گا, وہ تیرے ذمہ پڑ گئے اور ان کے گناہوں کی سزا تو بھگت رہے. تبادلے میں جیل, جب کوئی نہیں دے سکتا تو پھر جیل ہی. تو یہ جو تصور ہے نا, اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے. اصل میں پنکچر یہاں پر ہے. وہ بت پرستی جو ہے نا, وہ بت پرستی کے بت کے آگے جا کے وہ مردہ بت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. ہم تو زندہ بت کے پاس جاتے ہیں نا اپنی مشکلیں دور کروانے کے لیے. تو یہ تعویذ لٹکانا یہ کیا ہے؟ یہ کوئی ڈش ہے جو اللہ کی رحمتوں کو آپ کی طرف کر دے گی؟ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکایا, کتنے مشکل مراحل سے گزرے, کسی نبی نے لٹکایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے جتنے بھی انبیاء ہیں, ایک دعا ہی ہے, قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو. کانو یدعوننا, سورہ انبیاء کانو یدعوننا, سارے نبیوں کی مصیبتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا وہ ہم سے دعا ہی کیا کرتے تھے.
پوری کاکٹیل نہیں لٹکائی ہوئی ہوتی تھی انہوں نے تعویذوں کی، تم وہ راغباً و رہبا، بڑی رغبت کے ساتھ اور بڑے خدشوں کے ساتھ کہ وہ بے نیاز ہے، رد کر سکتا ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ چونکہ ہم پیغمبر ہیں لہذا ادھر منہ سے نکلے گی ادھر قبول ہو جائے گی، نہیں، وہ راہباً ڈرتے بھی تھے کہ اللہ پاک کہے گا کہ یہ مصیبت بھی برداشت نہیں کر سکے تو کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے اللہ پاک کہ تم نے صبر کا دامن کیوں چھوڑا۔ یہ خدشہ بھی ہے اور رغبت کے ساتھ مانگ بھی رہے، یہی دعا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے سونے سونے نام ہیں، اسے ان کے ذریعے پکارو، ان کے ذریعے مانگو، اس خالق سے اولاد مانگو، اس رازق سے رزق مانگو۔ یہ نہیں کہا کہ اس کا نام لکھ کر گلے میں لٹکا لو، پانی دم کر کے پیو۔ فادعوہ، اس سے دعا کرو، اسے پکارو۔ کوئی روایت بیان کی جاتی ہے کیا لوگ یمن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دم ڈلوانے آتے تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی پانی دم کروانے آیا ہو؟ کوئی فیکٹری کھلی ہوئی تھی مدینے میں جہاں مرد اور عورتیں آ کے اترتے تھے قافلے اور اپنے اپنے دم کرواتے تھے اور تعویذ لیتے تھے اور جاتے تھے؟ یہ تو سب ہندوؤں کا کاروبار تھا جو مسلمانوں نے لے لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ کا نام ہو تو پھر جائز ہے۔ اوے اللہ کا نام منہ سے لو نا، سب پہ منہ میں، اللہ کا نام منہ سے لو، جس طرح نازل ہوا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی کن کائنات کو پیدا کر دیتی ہے اور کن کائنات کو فنا کر دے گی۔ یہ اس صاحب کن کا کلام ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس قرآن کو کی وہ طاقت ہے کہ سیرت بہ الجبال، پہاڑ چلا دیے جاتے اس کے ذریعے، پھونک ماری جاتی اور پہاڑ چل پڑتا، ریزہ ریزہ بھی ہو سکتا تھا، دھول بن جاتا۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، ایسے فاصلے طے کیے جا سکتے، فاصلے قطع کیے جا سکتے، آنکھ چپکی جناب علی اور پھونک ماری اور بندہ ابو ظبی سے پاکستان اور پاکستان سے لندن، او کلما بہ الموتى، یا اس کے ذریعے مردوں سے بات کر لی جاتی، روح کے ساتھ رابطہ قائم ہو جاتا انسان کا۔ بل للہ الامر جمیعا، لیکن اللہ نے یہ سارے کام اپنے ہاتھ میں رکھے، اس قرآن میں بھی نہیں رکھے۔ اس کے بعد کس بندے کے کلام میں وہ اثر ہے اور وہ زور ہے کہ وہ کر دے گا؟ رب نے یہ چیز اپنے کلام میں نہیں رکھی تو کسی بندے کے جادو میں یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جادو کلمات ہی ہیں نا، اس کے کلام میں یہ طاقت کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو ہم لوگ اصل میں جس طرح دنیا کی بیوروکریسی ہے نا، آخرت کو بھی ہم اسی طرح سمجھتے ہیں، اللہ کے ساتھ معاملات کو بھی۔ یعنی آپ گئے، پتہ چلا کہ جی فلاں کام نہیں ہو رہا، یا بندے پورے ہو گئے ہیں جی اور اب مزید ٹوکن نہیں دیے جائیں گے، تو بندہ کہتا ہے یار ارجنٹ کوئی طریقہ نہیں ہے، تو وہ پھر اس کو بتاتا کہ ارجنٹ یہ ہے کہ پھر اتنے 1000 روپے لگیں گے،
تو ہو جائے گا، ٹوکن مل جائے گا۔ کسی کے پاس درزی کے پاس کپڑے سلانے گئے تو اس نے کہا کہ جی نہیں رش ہے جی، وہ دیکھیں پنڈ پوری پڑی ہوئی ہے، ابھی تک تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، میں نہیں دیتا کپڑے۔ کہ یار ارجنٹ نہیں ہو سکتا، ارجنٹ ہو سکتا ہے لیکن ڈبل پیسے لگیں گے، اگر 1000 کا 2000 لگے گا، پھر لے لیتا ہوں۔ یعنی یہ ہے، خدا نے تو ہمیں لٹکایا ہوا ہے، وہ تو سنتا کوئی نہیں ہے، تو وہ صاحب ارجنٹ کام کروا دیں گے، اندر کوئی بندہ ہے ان کا، وہ کروا دیں گے۔ یہ کانسیپٹ ہے، اس کے پیچھے بات قرآن کی نہیں ہے، قرآن ٹیکسلے میں نہیں ہے، ایبٹ آباد میں قرآن نہیں ہے، اس قرآن سے دم نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سا قرآن ہے جو مری والے کے پاس ہے، آپ وہاں جاتے ہیں گاڑی بک کر کے اور ذلیل ہوتے جاتے ہیں، ذلیل ہوتے جاتے ہیں۔ بات قرآن کی نہیں ہے، بات اللہ کے نام کی بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ ارجنٹ کسی سے کروانا چاہتے ہیں، کسی کے پاس یہ شکتی ہے کہ خدا اس کو نہ نہیں کرتا، اس کے دم میں اتنا زور ہے کہ بس خدا بھی کہتا ہے یار اب میں کیا کروں، اب تو دینا ہی پڑے گا، اب تو شفا دینی ہی پڑے گی، فلاں نے کہہ دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ پاک اپنے بندوں پر جو اپنی رحمت کھول دے تو اس کی بندش کوئی نہیں کر سکتا، فلا ممسک لہا، کوئی پکڑ نہیں سکتا کہ اللہ نے فیصلہ تو کر دیا۔ ایک افسر فیصلہ کر دیتا نا، آپ نے واسطہ لڑایا اس افسر، آپ جا کے سیکٹری سے، جو اس محکمے کا سیکٹری ہے اس سے جا کے آپ نے کام کروا لیا، آرڈر لے لیے اپلیکیشن پہ، آرڈر لے کے نیچے آئے، نیچے والا تپ گیا، وہ نہ تو نہیں کر سکتا، بڑے افسر کے کہتے ٹھیک ہے جی آپ کل آ جائیے گا، کچھ کرتے ہیں دیکھتے ہیں، اب صاحب نے آرڈر کر دیا تو کچھ دیکھتے ہیں۔ اس دیکھنے میں وہ کوئی ایسی ہچ نکال دے گا کہ صاحب کے پاس بھی پلٹ کر وہ پیپر جائیں گے تو وہ کہے گا بھائی صاحب یہ دیکھیں میں کچھ نہیں کر سکتا، دیکھیں میں نے آپ کی بات مانی تھی، آرڈر دیے تھے، لیکن وہ تفتیش میں یہ چیز نکل آئی۔ میرے خلاف ایک صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس سے جو ہے وہ آرڈر جاری کروا دیا، مشرف صاحب کا دور تھا، شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے، وہ چوکی آئے، لندن سے درخواست دی گئی تھی، چوکی آئے، چوکی والا مجھے بڑی اچھی طرح جانتا تھا، سب انسپیکٹر ذوالفقار حسین چھوٹے شاہ صاحب، انہوں نے رپورٹ لے کے اوپر بھیجی، ختم ہو گئی کہانی۔ نے کہا جی ان کے قتل ہوئے ہیں تو صلح پر مجبور کرنے کے لیے پرچے بنائے جاتے ہیں، ہم میرٹ پہ خارج کر دیتے ہیں، نہ ہم نے کسی سے پیسے لیے ہیں نہ بے انصافی کی ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں سے جا کے دم ڈلوائیں گے، فلاں سے نہ بھی ملنا ہو تو ملنا۔ ما یفتح اللہ، اللہ کی رحمت سب کے لیے کھلی ہوئی ہے، سارے اس کے بندے، ساری اس کی مخلوق ہے، وہ سب کا رب ہے۔ اور میں کہتا ہوں ظالموں، اور ظالموں قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور اللہ تم سے پوچھے کہ مجھ سے تو ابلیس نے بھی مانگا تھا تو میں نے نہ نہیں کی، وہ یہ تیرا کیسا ایمان تھا جو تجھے مجھ سے مانگنے سے روکتا رہا؟ یہ خناش ہے، کس نے تمہیں مغالطہ دیا کہ اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا؟ کیا ابلیس گناہ گار نہیں تھا؟ اس نے جو مانگا میں نے دیا کہ نہیں دیا؟ صرف اس نے یا رب کہا تھا، اس کی اس ادا پر اس نے نہ کوئی پیر ڈھونڈا، نہ کوئی تعویذ ڈالا، نہ اس نے کہ تم سے زیادہ تو توحید والا وہ ہے، جب بھی جہاں بھی اس نے مانگا، قسم بھی کھائی تو رب کی، فَبِعِزَّتِكَ، قسم بھی کھائی تو رب کی کھائی۔ وہ گناہ گار تھا لیکن مشرک نہیں تھا، اس کی رب نے رد نہیں کی۔ تمہیں یہ مغالطہ کس نے دیا کہ تیری رب نہیں سنتا؟
اور تمہیں یہ مغالطہ کس نے دیا کہ کسی بندے نے مجھے ابلائجڈ کیا ہوا ہے، مجھے تھلے لگایا ہوا ہے، میں اس کی نہیں رد کر سکتا؟ کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے نہیں مانگی تھی، رد ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے نہیں دعا مانگی ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے مانگی تھی، کیا ہوا تھا؟ اللہ کسی کے تھلے نہیں لگا ہوا، چاہے اس کی داڑھی ناف تک ہو۔ یہ جن کو تم سمجھتے ہو نا نیک، وہ سامنے آ رہا ہے نا، سارا کچھ نکل گا نیکوں کا، ان کے پاس وہی کچھ ہے جو صابر شاہ کو ملا ہے، تمہیں حشر میں بھی وہی ملے گا۔ مزہ ہی گناہگار جب رب کے سامنے جاتا ہے مانگنے کے لیے تو وہ اس کی ادا پر، دیکھو ہے گناہگار لیکن اسے پتا ہے کہ وہی دے سکتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ دیکھیں ایگو ہوتی ہے نا، ایگو، اگر والدین نہ دیں اور خالہ دے دے، چاچو دے دے، تو والدین کا اس بچے کو سبق سکھانے کا جو فیصلہ تھا وہ تو رد چلا گیا نا، اس کا کام تو خالہ نے کر دیا۔ ماں نے روٹی نہیں دی کہ تو نے ہوم ورک نہیں کیا، خالہ نے کھلا دی اسے کریلے گوشت، تو ماں کا سبق تو رستے میں ہی رہ گیا نا۔ اللہ جب کسی کو پکڑتا ہے یاد دلانے کے لیے تو پھر کوئی مائی کا لال الٹا بھی لٹک جائے تو اس کا کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک، اور جس کو اللہ پکڑ لے پابندی لگا دے فلا مرسل له من بعدہ، پھر اس کو کوئی بھی بھیجنے والا، اس پکڑی ہوئی کو چھڑانے والا، اس کی کشائی کرنے والا پھر کوئی نہیں، نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ۔ اللہ پاک حضور کو فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ اگر آپ کو بھی نقصان میں مبتلا کر دے، کسی بیماری میں پکڑ لے، کسی مصیبت میں ڈال دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کی کوئی کشائی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِفَضْلٍ، یہ دو آیات، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر، اور اگر وہ تیری خیر چاہے فلا راد لفضلہ، کوئی تعویذ داغے سے، کالے جادو سے، بندش سے اس کے فضل کو نہیں روک سکتا۔ یہ کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے ہمیں کہا، بندش نام کی کوئی چیز کائنات میں نہیں پائی جاتی، یہ بندش امتحان ہے، خدا کی طرف سے آتی ہے، اور تم اپنا ایمان فیل ہو گئے نا، تم نے ایمان ضائع کر دیا کہ یہ کوئی تھرڈ پارٹی آ کے مشکل کشائی کرے گی، یہاں ایمان سیز ہو گیا، جا فیل ہو گئے ہو امتحان میں۔ اور رب نے فضل کیا ہے تو اس کو اپنا سمجھ گئے کہ میرا ٹرک اور میرا بزنس مائنڈڈ ہوں میں، اور میں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، تعلی لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں آتی کوئی مصیبت نہ تمہاری جانوں پر نہ تمہاری زمین پر، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر وہ ایک کتاب میں ہوتی ہے جہاں سے ایشو ہوتی ہے، نبرأها، اس کتاب سے الگ ہو کے ایکشن میں آتی ہے۔ لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تمہاری کمر ٹوٹ نہ جائے اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ تم شیخیاں بگارو اس پر جو اس نے تمہیں دیا ہے، تمہیں معلوم ہو کہ جو نقصان ہوا ہے اس کی طرف سے آیا ہے، مجھے صبر کرنا ہے، ایمان کو ضائع نہیں کرنا۔ دوڑتے ہیں، اچھے بلے تھے جی، فلاں کرتے ہیں جی، نماز بھی پڑھتے ہیں جی، لیکن وہ بندش کر دیا کسی نے جی، تو بندش کے لیے کوئی تعویذ اور فلاں، دعا کرو اللہ سے، وہ کھول دے گا، دعا ہی ہے مومن کی، یہ تعویذ، داغا، تولا، رقیہ تو شرعیہ، اور دعا ہے، اور رقیہ تو شرعیہ، دعا ہے اللہ سے بس، وہی شرعی عقیدہ ہے،
وہی شرعی رقیہ ہے، وہی شرعی دم ہے، دعا ہی ہے سب کچھ، کہ اللہ سے مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، تذلل کا اظہار کرو، اکڑتے ہوئے جا کے جناب علی وہ کسی سے جا کے تعویذ لٹکا لینا نہیں۔ میرے ساتھ بہت سارے واقعات ہوئے، الحمدللہ، سوائے دعا کے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ پہ چھوڑ دیا۔ جب ختم نبوت کے سلسلے میں وفد آیا تھا پاکستان سے علماء کا، مرزا طاہر بھاگ گیا تھا، وہاں لندن مرکز اس نے اپنا سینٹر بنا لیا تھا، اس کے مقابلے میں ختم نبوت کا مرکز بنانے کے لیے ڈھیر سارے علماء تشریف لائے تھے، مولانا یوسف الدیانوی صاحب تھے، اور اسی میں خان محمد کنیا والے بھی تھے۔ تو خان محمد جو کنیا والے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ذکر کیا، ہمارے دوست تھے رفیق صابری صاحب فیصل آباد کے، انہوں نے ذکر کیا اس طرح سے قاری صاحب کے 4-5 بچے جو ہیں وہ مس کیریج ہو جاتے ہیں، 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، ایسے 7 مہینے۔ تو انہوں نے ان کو ایک تعویذ دیا کہ یہ قاری صاحب کو دے دیں، اور ان سے کہیں کہ وہ اس طرح سے اس تعویذ کو پہننا ہے، یعنی نیچے سے لا کے جس طرح بندہ شلوار کا ناڑا باندھتا ہے نا، اس طرح سے اس کو ناف پہ باندھنا ہے اس تعویذ کو۔ اس وقت میرا بیٹا جو تھا یہ ڈاکٹر قاسم، حافظ ڈاکٹر قاسم جو ہے، یہ تھا رحم مادر میں۔ تو وہ تعویذ رفیق صاحب نے مجھے دیا اور کہا کہ مولانا نے یہ دیا، اور میں نے لے لیا۔ گھر والی کو میں نے بتایا کہ اس طرح سے انہوں نے کیا، اور میرا دل نہیں مانتا، میرا ایمان نہیں مانتا، اس لیے کہ مجھے ترجمہ آتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو ڈولنے سے بچا رکھا ہے، والا ان زالتا ان امسکہما من احد من بعد، اگر یہ ڈول جائیں، اگر یہ زائل ہو جائیں تو ان کو کوئی ان کی جگہ نہیں بٹھا سکتا۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا جس نے زمین و آسمان اٹھائے ہوں، میرا یہ آدھا پاؤ کا یا آدھا کلو کا بچہ نہیں وہ کر سکتا، سنبھال سکتا، اس کے لیے اسے میرے تعویذ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، کہ اگر تیری طاقت کم ہو گئی ہے تو یہ لے، تھوڑا سا میرا حصہ بھی اس میں ڈال لے، مولانا خان محمد صاحب کنیا والے کا حصہ بھی اس میں تھوڑا سا ڈال لے، اور میرا بچہ بچا لے۔ میرا ایمان نہیں مانتا، کراہت آتی ہے مجھے۔ اگر نہیں اللہ پاک دے رہا تو شاید میں اس قابل ہی نہیں کہ اولاد ہو، میں اپنی ذات کا امتحان دے لوں، یہی بڑی بات ہے۔ اللہ نہیں مجھے اور کوئی پرچہ دینا چاہتا اولاد کی صورت میں، کہ میں مالک ہے میرا وہ۔ میں نے کبھی شوق کا اظہار بھی نہیں کیا تھا کہ گھر والی جو ہے وہ پینک میں پڑ جائے کہ اس کو اولاد کا اتنا شوق ہے تو کہیں دوسری شادی نہ کر لے۔ والد صاحب اصرار کر رہے تھے۔ 10 سال بعد میرا پہلا بچہ جو قاسم ہے پیدا ہوا۔ تو اس سے پہلے 6 کیسز ہو چکے تھے، اس سے پہلے 4 قاسم کے بعد ہوئے ہیں، پھر ابراہیم صاحب بچ گئے۔ تو اس نے بھی یہی کہا، اس نے کہا رکھ دیں آپ اس کو، ان کو واپس کر دیں۔ میں نے رکھ دیا۔ کچھ دنوں بعد وہ 22 دن ہی آ رہے تھے، کچھ دنوں بعد صابری صاحب نے پوچھا کہ میں نے کہا یار میرا دل نہیں مانتا۔ انہوں نے ان سے بات کی تو کہنے لگے مجھے مولانا کہ قاری صاحب آپ کو پتہ ہے ہم مشرک نہیں ہیں۔ میں نے کہا بات شرک کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میرا ایمان اس کو قبول نہیں کر رہا، میرا ایمان اس کو قبول نہیں کرتا۔ میرا جو اپنے رب کے بارے میں جو گمان ہے نا، میں نے جس کو جو رب جتنا جیسا سمجھ کے میں نے اسے مانا ہے، اس میں کسی تعویذ کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ میں آپ کا احترام ضرور کرتا ہوں، لیکن ویری سوری۔ وہ بچہ جو تھا قاسم،
وہ پیدا ہوا ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، ذہین، کوئی معذوری نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اگر وہ تعویذ پہن لیتے، ہم لوگ استعمال کر لیتے، تو اس بچے نے تو ٹھیک ٹھاک پیدا ہونا ہی تھا نا، لیکن نام کس کا لگ جاتا تعویذ کا، اور خان محمد کنیا صاحب کا، ان کی کمپنی کی مشہوری ہوتی۔ رب تو کہہ رہا ہے اگر بھائی رب نے دینا ہوتا تو پہلے دیتا، یہ تو تعویذ کا لگ گیا نا اس کا نام۔ پھر کیا ہوتا، افسوس ہوتا ہو پہلے ان سے رابطہ ہم کر لیتے تو وہ جو پہلے 6 گئے ہیں وہ بھی نہ جاتے۔ حسرتیں ہوتی پھر نہیں۔ یہ ہوتا ہے اصل میں امتحان، یہ ہوتا ہے کذالک نجزی المحسنین، انا کذالک نجزی المحسنین۔ چھری رکھوائی اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر اور کہا کہ بس خواب پورا ہو گیا، اتنا ہی دیکھا تھا تم نے ابراہیم، ذبح ہوا نہیں دیکھا تھا، ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور اللہ پاک نے ہٹا کے اسماعیل کو بچا کے فرمایا کذالک نجزی المحسنین، ہم اس طرح محسنین کو جزا دیتے ہیں، ہم اتنا امتحان نہیں لیتے۔ اور وہ جزا ان کو بیٹا قربان کرنے کا اجر بھی مل گیا، اس کے بدلے میں اللہ پاک نے بیٹا بھی دیا، یعنی وہ بیٹا اپنی جگہ وہ لیا بھی نہیں، اور بیٹا دے دیا، وَيَعْقُوبُ نَافِلَةٌ، اور یعقوب منافع، یعقوب منافع مل گیا، اور آگے پھر بنی اسرائیل چلی یعقوب سے۔ کذالک نجزی المحسنین، این پیک پر آ کر جب فیل یا پاس ہونے کا بالکل فنش لائن تھی امتحان کی، تو مولانا محمد خان محمد صاحب کنیا والے جو ہیں، اس جگہ آ کے وہ آخری امتحان تھا کہ دیکھو ہم نے رد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، کذالک نجزی المحسنین، اللہ نے اس کا بدلہ دیا۔ دیکھ لو، ایمان بھی تمہارا بچ گیا، اولاد بھی تمہیں ملی، نیک صالح اور ذہین۔ اس طرح ہوتا ہے۔ تو خدا پہ توکل کریں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کہاں ہے توکل؟ توکل تو سارا تعویذ پر چلا جاتا ہے، خدا پر توکل کہاں ہے؟ اسباب، دوا کھائیں آپ، یہ اسباب میں سے ہے، اور دعا کریں شفا کی، بس۔ یہ جو غیر طبعی قسم کے ہیں نا، یہ دام درود اور یہ تعویذ دھاگے اور فلاں فلاں، یہ بھی شرک ہی ہے، یہ بھی شرک ہی ہے۔ یہ مت سمجھے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ دیور سے عزت لٹوانی ہے یا باہر محلے سے کسی سے لٹوانی ہے، یہ ہے بدکاری اور خیانت ہی ہے۔ یہ جو قرآن کے نام پر شرک کر رہے ہیں نا آپ، کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر توکل ہو گیا ہے، بس اتنی ساری بات ہوتی ہے۔ امتحان اتنا سارا ہی ہوتا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو جبرائیل بے قراری میں حاضر ہوئے، کہا کہ کوئی حاجت، وہ چاہتے تھے کہ وہ دعا کریں، مانگیں، ہم جا کے اللہ سے کہیں، تو آپ نے فرمایا اما الیک فلا، جہاں تک تیرا تعلق ہے تو مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ ان کا خدا سے کہا کہ اس کو پتہ نہیں، خدا سے کیا، اسے پتہ نہیں، وہ میرے حال میں مجھ سے بھی زیادہ واقف ہے۔ اللہ نے فرشتے نہیں بھیجے، ہے نا، بدر میں، احد میں فرشتہ نہیں بھیجا، جبرائیل موقع پر موجود ہے، اس کو بھی نہیں کہا مدد کر اس کی، آگ کو بجھا دے۔ قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، وہ بھی تو اللہ کی بندی ہے،
کونی بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا، اور زیادہ ٹھنڈی نہیں، سردی نہ لگے اس کو، کپڑے نہیں ہیں. کونی بردن و سلامن، سلامتی والی. علی ابراہیم. قلنا یا نارو، اس نے درمیان میں کسی کو نہیں ڈالا تو ہم کیوں ڈالیں کسی کو؟ سیدھا حکم دیا آگ کو. اس طرح رب آپ کے کاروبار کو حکم دیتا ہے، اس طرح رب پہاڑوں کو حکم دیتا ہے، اس طرح رب آپ کی مشکلوں سے خطاب کرتا ہے، ہٹ جاؤ، چھٹ جاتی ہوں. لہذا ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ صرف خدا سے مانگیں، اس پر توکل کریں، اس کی رضا کے پابند رہیں. اس نے جو طے کیا ہے، جو ٹائمنگ ہے، جب وہ ٹائمنگ آئے گی تو وہ خود سب اسباب پیدا کر دے گا. اس کو پینک میں مت ڈالیں، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اس کو کوئی مجبور نہ دینا چاہے تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. آپ کا گناہ بھی نہیں روک سکتا، تو دے کر رہے گا. لہٰذا یہ کہ جی ہم بڑے گناہ گار ہیں، گناہ گار ہیں تو گناہ گاروں کا رب کوئی اور ہے؟ وہ گناہ گاروں کا بھی رب ہے نا. وہ رحمت لیے کس کا منتظر ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کس کو کہا ہے اس نے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. سارے گناہ کی وجہ سے ڈرتے ہو، گناہ سارے معاف کر دے گا. اب گاڑیاں بک کر کے کسی دوسری جگہ جانا اور فلاں، اور یہ سمجھنا کہ فلاں کے دم میں جن دور کرنے کی ہے شکتی ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ موکلوں والا ہندوؤں کا عقیدہ ہے. ہمارے اندر کا ہندو مرا نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کسی، وہ سی ڈرائیو میں ہے یا ڈی ڈرائیو میں ہے، وہ ہے اندر ہمارے، بہانے ڈھونڈتا پھرتا ہے شکتیوں والوں کو ڈھونڈنے کے. وہ اللہ پر توکل کریں، ایمان کو بچائیں. یہ اسی طرح ہنسی مذاق میں ہی اڑ جاتا ہے یہ ایمان، یہ چھوٹے چھوٹے واقعات میں ہی ضائع ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے کہ وہ نہ دے تو بھی گلا پیدا نہ ہو، سینہ ٹھنڈا رہے. رب تو ہے نا میرے ساتھ، میں رب والا ہوں، اور دنیا کی ہر چیز آپ کو مل جائے، رب ہاتھ سے نکل گیا ہے، اس سے بڑا خسارے کا اور کوئی سودا نہیں. یہ وہ ہے الذین خسروا انفسہم، یہ وہ ہیں جنہوں نے جو اپنا آپ لٹا بیٹھے ہیں. فی جہنم خالدون. ایک تو مال ڈوب جاتا ہے، مال کا خسارہ ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ اپنا آپ ان کا بھی کھو دیتے ہیں وہ لوگ. تو بچیں ان سے. کتنا بھی کوئی آ کے کہے میں گیا اور میری یہ مصیبت تھی اور میرے اتنے جن دور ہو گئے اور میرا بچہ ٹھیک ہو گیا فلاں، بچے یہ بچہ امتحان ہے آپ کا، اور اس امتحان میں سے پار اگر آپ ہو گئے تو انما اموالکم اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اجر عظیم اسی میں ملے گا کہ اولاد جیسی چیز جس کی مصیبت دیکھی نہیں جاتی، میں نے اس کے بچوں پر وہ مصیبت ڈالی لیکن اس نے میرا در نہیں چھوڑا، کہیں اور نہیں گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.